موسم بہت خراب تھا۔ تیز ٹھنڈی ہواؤں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ ہر طرف سردی کی آمد تھی۔ ایسے میں اپنی بیمار ماں کے ساتھ اس ٹھنڈ سے بچنے کی ناکام کوششوں میں لگی تھی۔ اس سال کہتے ہیں کہ سردی اپنا ریکارڈ توڑے گی۔ مجھے تو فکر ہونے لگی کہ ہم کیا کریں گے۔ خستہ حال ایک کمرے کے گھر کو دیکھتے ہوئے اماں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تم فکر مت کرو اماں، میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر لوں گی۔ ٹھنڈ کو پوری طرح آنے میں ابھی کچھ وقت ہے، تب تک کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں اپنی ماں کو جھوٹی تسلی دے کر بہلا رہی تھی۔ میری ٹانگ میں بہت درد تھا جو کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے دوران چوٹ لگنے سے ہوا۔ میں نے اپنے زخم پر سرسوں کا تیل لگایا اور جنگل کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ دیے میں تیل بہت کم تھا۔ رات کو گھر میں اجالا کیسے ہوگا؟ یہ سوچ بھی مجھے پریشان کیے تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا کچھ ضروری سامان اٹھایا اور جنگل کی طرف نکل گئی۔ جلانے کے لیے اور بیچنے کے لیے میں لکڑیاں گٹھی کرنے لگی۔ آج تو صرف ٹھنڈی ہوا ہی چل رہی تھی۔ وہ وقت بھی دور نہیں تھا جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا اور پھر مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس خوفناک خیال نے 1 منٹ کے لیے تو میری سانس ہی گم کر دی۔ میں بہت پریشان تھی۔ چوٹ کی وجہ سے بہت درد بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر کیا کرتی؟ آج اگر لکڑیاں جمع نہ کر پائی تو کیسے گزارا ہوگا؟ انہیں مجبوریوں کے آگے مجھے تھکاوٹ کا احساس تک نہیں تھا۔ میں لکڑیاں کاٹنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو تھی۔ جنگل میں تو بہت جلدی شام اور تاریکی چھانے لگتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ آج محنت رنگ لے آئی تھی۔ میں نے لکڑیوں کے 3 گٹھے جمع کر لیے۔ اب انہیں ایک ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے 1 گٹھا گھر لے جانے کے لیے الگ کیا اور باقی 2 ایک درخت کے نیچے چھپا دیے۔ جنگل میں یہ درخت سب سے پرانا ہونے کے باوجود ہرا بھرا تھا۔ میں نے اپنی 2 لکڑیوں کی گٹھریاں اس درخت کے نیچے رکھتے ہوئے کہا کہ ان کی حفاظت کرنا، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ میں اکثر ہی اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ جایا کرتی، اور یہ کہتے ہوئے کہ ان کی حفاظت کرنا، نہ جانے میرے دل کو کوئی تسلی ہونے لگتی۔ میں نے جلدی سے ہمت جمع کی، لکڑیوں کا 1 گٹھا اٹھایا اور گھر کی جانب جانے لگی۔ سارے دن کی محنت نے مجھے تھکا دیا۔ اب تو مجھ سے 1 قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ پھر اتنا وزن میرے نازک کندھوں پر مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے ہمت کی اور مسلسل گھر کی طرف چلتی رہی۔ بہت رات ہو چکی تھی۔ میرا گھر ایک بستی میں تھا۔ یہاں سب جھونپڑی نما گھر بنے ہوئے تھے۔ کہیں اینٹ اور مٹی کا استعمال ہوتا تھا اور زیادہ تر گھر لکڑی اور مضبوط درخت کی کھال سے تیار کیے گئے تھے۔ ہماری بستی میں ہر گھر ہی غریب اور پریشان تھا۔ میں گھر پہنچ گئی۔ اماں، اماں دروازہ کھولو۔ میں دروازے پر کھڑی اماں کو آوازیں دے رہی تھی، تبھی اندر سے اماں کی آواز سنائی دی۔ آتی ہوں، ذرا صبر تو رکھو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ وزن اٹھائے میں دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اماں نے دروازہ کھولتے ہی میرے سر سے رکھے وزن کو سہارا دیتے ہوئے کہا، لا میری بچی، میں بھی تھوڑا ہاتھ کا سہارا دیتی ہوں اور اس گٹھے کو اندر لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے اور اماں نے مشکل سے لکڑیوں کو گھر کے اندر کیا۔ ابھی تو میں نے اپنے سر کا بوجھ ہلکا کیا ہی تھا کہ اچانک سے تیز طوفانی بارش نے پوری بستی کو اپنی زد میں لے لیا۔ اماں شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، اچھا ہی ہوا بارش ابھی شروع ہوئی، ورنہ تو ساری لکڑیاں گیلی ہو جاتی، تمہاری سارے دن کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ میں نے ابھی سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اماں کی بات نے ہلا کر رکھ دیا۔ اف میرے خدا، یہ کہتے میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے سر پھینکے بیٹھی ہو؟ اماں، میں نے تو 2 لکڑیوں کے گٹھے جنگل میں ہی چھوڑ دیے تھے کہ کل لے جاؤں گی۔ اب اس بارش میں تو لکڑیاں گیلی ہو جائیں گی، ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ میں نے افسردہ سا منہ بنا کر کہا۔ اماں بھی میری بات سن کر پریشان ہونے لگی۔ پھر نہ جانے کیوں میرے دل کو یہ تسلی ہونے لگی کہ جس درخت کے نیچے میں اپنی لکڑیاں حفاظت چھوڑ کر آئی ہوں، اس درخت کے نیچے میری لکڑیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس درخت کے لیے ہمیشہ مطمئن رہتا۔
پورے جنگل میں وہ درخت مجھے سب سے الگ نظر آتا۔ میں جب بھی بے سکون ہوتی تو مجھے میرے دل کا سکون اسی درخت کے نیچے حاصل ہوتا۔ میں ہمیشہ پریشانی کے عالم میں اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی اور جاتے سکون کی نیند سو جایا کرتی۔ اکثر مجھے اس درخت کے نیچے لیٹے محسوس ہوتا کہ جیسے میں اس درخت کے نیچے نہیں بلکہ کسی اپنے کی آغوش میں آ گئی ہوں۔ میں نے کبھی اس بات کے بارے میں اماں سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر میں اماں سے اس درخت کا ذکر کرتی تو اماں پریشان ہو جاتی، کیونکہ بستی والوں کا کہنا تھا کہ جنگل میں جنات کا بسیرا ہے اور کئی درخت اس بسیرے کا شکار ہیں۔ اماں تو اکثر مجھے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے سے ہی منع کیا کرتی تھی، لیکن میرا روزی رزق ہی یہی تھا۔ کمانے کا واحد ذریعہ لکڑیاں تھیں تو جن کو بیچ کر میں گھر میں ایک وقت کا کھانا بمشکل پورا کرتی۔ میرے سر پر اپنے گھر کے ساتھ اپنی بیمار ماں کی دوا کی بھی ذمہ داری تھی، اسی لیے میں ہمیشہ ہی جنگل میں جانے پر بضد رہتی، کیونکہ میرے مطابق اور کوئی کام تھا ہی نہیں جو میں کر پاتی اور گھر کا گزارا ہو پاتا۔ میں نے یہی سوچتے ہوئے کہ وہ درخت حفاظت کرے گا سکون کا سانس لیا اور تسلی سے سو گئی۔ صبح ہوئی تو بارش تھم چکی تھی، لیکن ٹھنڈ شدت اختیار کر چکی تھی۔ پھٹی پرانی ایک رضائی جس میں اور اماں اپنی ٹھنڈ کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، آج تو ٹھنڈ نے جان ہی نکال دی۔ اس قدر شدت اختیار کر گئی ہے کہ بستر چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ میں نے اماں کے اوپر سے تھوڑی سی رضائی اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ٹھنڈ تو واقعی اچانک بڑھ گئی ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ کمرے میں جگہ جگہ شگاف ہیں، اب ٹھنڈ کو کیسے روکا جائے گا؟ رات کو بارش کی وجہ سے چھت کئی جگہ سے ٹپکنے لگی تھی۔ اماں چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے رات کا احوال بتانے لگی۔ میں تو بہت تھکی ہوئی تھی اور گہری نیند سو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ رات کو بارش نے کیا نقصان کیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اماں سے کہنے لگی، ایک تو کم بخت، ہمارے پاس گھڑی بھی نہیں ہے کہ ٹائم کا ہی پتہ چل جائے۔ ٹائم بھی مجھے اندازہ ہی لگا کر معلوم کرنا پڑتا ہے۔ مایوسی کے ساتھ میں نے اپنا بستر چھوڑا اور منہ ہاتھ دھونے لگی۔ اف میرے خدا، ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے کچے گھڑے میں رکھا پانی برف کی مانند جمع ہوا ہے، منہ پر ڈالتے ہی ہوش ٹھکانے پر لے آتا ہے۔ میں نے جلدی سے پانی کے چند چھینٹے منہ پر مارتے ہوئے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کیا۔ گھر میں کچھ بھی تو نہیں تھا، ہر چیز کو پانا حسرتی بن چکا تھا۔ نہ سونے کے لیے اچھا بستر، نہ پہننے کے لیے مکمل کپڑے، ہر طرف غریبی جھلکتے دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی ایسی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ اکثر میں دل برداشتہ ہو کر پھوٹ کر رونے لگتی۔ اے خدا، کیا ہم غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ امیر لوگوں کو دیکھو، نہ پہننے کی فکر، نہ کھانے پینے کی اور نہ ہی سونے کی۔ ساری پریشانیاں اور فکریں ہم غریبوں کے لیے ہی وقف کر دی ہیں۔ کئی دفعہ میں اپنا ٹوٹا دل لے کر خدا سے گلہ کرنے لگتی، مگر کہیں نہ کہیں دل میں ایک امید ضرور ہوتی کہ اللہ اچھا ہی کرے گا، کیونکہ اماں کے الفاظ ہمیشہ میرے کان میں گونجتے رہتے اور یہ الفاظ میرے دل میں اپنی جگہ بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگایا کرتے۔ میں جب بھی پریشانیوں سے گھبرا کر مایوس ہو جاتی تو اماں پنجابی زبان میں مجھ سے کہتی، رب سائیں چنگیاں کرے گا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں ہمیشہ کہا کرتی، میں بھی اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اٹھی، کوئی بات نہیں، رب چنگیاں ہی کرے گا۔ اچھا اماں، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، جلد ہی واپس لوٹ آؤں گی۔ میں نے اتنا کہتے گھر کا دروازہ کھولا اور جنگل کی طرف جانے لگی۔ دل میں کہیں نہ کہیں پریشانی بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید شدید بارش کی وجہ سے لکڑیاں گیلی ہو گئی ہوں، کیونکہ سارے راستے میں بارش کا پانی کھڑا تھا۔ جانے میں بھی کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بہت مشکل سے کچھ ہی دیر میں اس درخت کے قریب جا پہنچی۔ میں لکڑیوں کے 2 گٹھے رکھ کر گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو اس درخت کے ارد گرد کہیں پانی کا نام و نشان تھا، نہ ہی لکڑیاں گیلی تھی۔ مجھے لکڑیاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اچانک سے تیز بارش ہونے لگی۔ یہ بن موسم کی بارش کیوں ہونے لگی؟ میں یہ سوچ کر ابھی پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے لکڑیوں پر ایک موٹی سی چادر دکھائی دی۔ جیسے ہی میں نے اس چادر کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا تو چادر کافی موٹی تھی اور سردی کو کنٹرول کرنے میں کافی کام آ سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کہ اپنی ٹھنڈ کو میں اس سے کنٹرول کر لوں گی، میں نے جیسے ہی وہ چادر اپنے کندھوں پر اوڑھی، اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا اس نے میری دنیا بدل کر رکھ دی۔ میرا نام رابعہ ہے،
گھر والے مجھے پیار سے رابی بلاتے ہیں۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ابا ایک لکڑہارا تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر گھر کا گزر بسر کیا کرتے، اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ جب سے میں پیدا ہوئی اماں کو میں نے بیماری کی حالت میں دیکھا۔ شادی کے 2 سال بعد اماں اور ابا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشی سے نوازا۔ اماں اور ابا کی میں اکلوتی اولاد تھی، اسی وجہ سے اماں اور ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمارا گھر ایک چھوٹی سی بستی میں تھا جو ہم جیسے غریبوں نے جنگل کے قریب آباد کر رکھی تھی۔ بستی میں بنا ہر گھر غربت سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر رہنے والا ہر انسان اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا مشکل سے کھلا پاتا۔ غربت کے باوجود بھی گھر میں احساس اور محبت دیکھنے کو ملتی۔ زندگی گزارنے کے لیے ان 2 باتوں کا سہارا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جس رشتے میں احساس اور محبت جیسے جذبات نہیں ہوتے، اس رشتے میں امیری بھی کام نہیں آتی۔ دولت بھی ایسے رشتوں میں سکون اور راحت کا باعث نہیں بنتی۔ جو میں بڑی ہوتی گئی، میں اپنے گھر کے حالات سے خوب اچھی طرح واقف ہونے لگی۔ میں اپنے ابا کو دن رات محنت کرتا دیکھتی تو دل میں سوچتی کہ ہم غریبوں کے نصیبوں میں صرف محنت لکھی ہوتی ہے۔ سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر ابا تھک جایا کرتے، اور بازار میں لکڑیاں بیچنے کے چند روپے ملتے جس سے ایک وقت کا کھانا بھی بمشکل پورا ہوتا۔ میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی۔ ابا سے کبھی میں اپنے لیے کسی چیز کی فرمائش بھی کرتی تو ہمیشہ ہی ابا مجھ سے نظریں چراتے پھرتے دکھائی دیتے۔ اماں مجھے اکثر سمجھاتی، رابی، اپنے ابا کو پریشان مت کیا کر، تو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ تمہارا باپ لکڑیاں بیچ کر چند روپے کما پاتا ہے، اور ان پیسوں سے گھر کا گزر بسر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے اور کہاں تمہارے خواب پورے کرے۔ اماں ہمیشہ میرے سر پر پیار دیتے ہوئے مجھے سینے سے لگاتی اور بہت اچھے انداز سے میرے دل و دماغ میں بات بٹھاتی کہ میں غریب ہوں، مجھے خواہشات رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے خواب محض خواب ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا بھی میرے لیے گناہ کی بات ہے۔ میں نے بچپن سے ہی اپنا دل ٹوٹتا دیکھا۔ کبھی کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ نہ ملتی تو دل بری طرح سے ٹوٹ جاتا۔ مجھے اپنے ابا پر کبھی غصہ نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کبھی ابا کے لیے دل میں کوئی بات آئی تھی۔ میں تو صرف اپنے خدا سے گلہ کرتی تھی کہ ہم لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور لوگوں کی طرح ہماری زندگیوں میں بھی آرام و سکون کیوں نہیں ہے۔ ایسے کئی دفعہ میں اکیلی بیٹھی پروردگار سے باتیں کرتی، ہمیشہ گلہ کرتی دکھائی دیتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ابا کما کر گھر کا گزر بسر کرنے میں مصروف رہے۔ صبح ہو گئی ہے رابی کے ابا، اٹھ جائیں، آج آپ کو لکڑیاں کاٹنے جنگل جانا ہے۔ گھر میں چولہا جلانے تک کی لکڑیاں موجود نہیں ہیں، آج لکڑیاں نہ آئیں تو رات کا کھانا نہیں بن پائے گا۔ اماں نے بہت زیادہ پریشانی کا ذکر کرتے ابا کو جگایا۔ ابا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اماں سے کہنے لگے، اچھا رابی کی اماں، پریشان مت ہو، میں آج ہر صورت لکڑیاں کاٹ کر لاؤں گا۔ 2 دن سے ابا لکڑیاں کاٹنے نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ ابا کو تیز بخار نے آ گھیرا تھا۔ بخار کی وجہ سے جسم میں وہ پہلی طاقت نہیں رہی۔ کمزوری کی وجہ سے ابا سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ابا کی حالت دیکھتے ہوئے اماں سے کہا، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ ابا کی حالت تو دیکھیں، ان سے تو ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، تو پھر کیسے لکڑیاں کاٹی جائیں گی؟ اماں مایوسی کا دامن تھامے میری طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگی کہ پھر بھوکے پیٹ ہی گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ آج تو جلانے تک کی لکڑیاں موجود نہیں ہیں۔ اماں، خدا کے لیے ابا کی جان پر ترس کھاؤ، یہاں سے کسی گھر سے کچھ لکڑیاں ادھار لے لو، کل ابا کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو لا کر واپس کر دیں گے۔ میں نے اماں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تبھی اماں نے کہا، ٹھیک ہے، سارا دن بستی کی جن لڑکیوں کے ساتھ تم کھیلتی رہتی ہو، اتنی سہیلیاں ہیں تمہاری، جاؤ جا کر تم ہی لکڑیاں مانگ کر لے آؤ، کیا تمہیں کوئی نہیں دے گا؟ غصے سے بھرے لہجے میں اماں نے مجھے 4 سناتے ہوئے کمرے سے جانے میں یافیت جانی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، فکر مت کریں، میں ابھی اپنی سہیلی کے گھر سے چند لکڑیاں لے آتی ہوں، آج کا کھانا اس پر بن جائے گا، اور کل آپ لکڑیاں کاٹ کر ادھار لی گئی لکڑیاں واپس کر دینا۔ ابا نے مجھے بہت منع کیا، لیکن ایسی حالت نہیں تھی ان کی کہ وہ خود محنت مشقت کے لیے جاتے، اسی لیے خاموشی اختیار کیے مجھے سہیلی کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنا پھٹا پرانا لحاف اپنے سر پر اوڑھا اور اپنی سہیلی کی طرف چلی گئی۔ ارے رجو،
ارے سنتی ہو؟ دروازہ کھولو! چیخ چیخ کر میں نے پوری بستی کو سر پر اٹھا لیا۔ تبھی اندر سے دوڑتے ہوئے رجو نے آ کر دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے رابی؟ سب خیریت ہے؟ اتنی صبح صبح کیوں گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی ہو؟ ہاں یار، سب خیریت ہے۔ دراصل میرے ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اور چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ کل ابا جنگل جائیں گے تو لکڑیاں کاٹ کر لائیں گے۔ آج کے لیے کچھ لکڑیاں ادھار دے دو تاکہ کھانے کا انتظام ہو سکے۔ ارے بابا، بس اتنی سی بات پر تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ یہ بات تو تم مجھے آرام سے بھی کہہ سکتی تھی۔ ذرا رک، میں اماں سے کچھ لکڑیاں لے کر آتی ہوں۔ رجو مجھے اتنا کہتے آہستہ آہستہ گھر کے اندر چلی گئی۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اس کے گھر کے اندر رکھتی چلی گئی۔ ابھی میں صحن تک پہنچی تھی کہ جب رجو نے اپنی اماں سے میرا پیغام سناتے ہوئے کچھ لکڑیاں ادھار مانگی۔ کہاں سے یہ نئے نئے پیغام لے کر آ جاتی ہے؟ اپنے گھر کا پورا نہیں ہوتا اور سہیلیوں کے رشتے نبھانے نکلی۔ ماں تو اس کی ہر وقت بیماری کا ڈھونگ رچائے رکھتی ہے، اب باپ کو بھی ماں والی بیماری لگ گئی ہے۔ رجو کی اماں کی باتیں سنتے میرا تو جیسے دل پھٹ کر رہ گیا۔ میں نے جھٹ سے دروازے سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا، ارے اوئے خالہ، نہیں چاہیے تمہاری لکڑیاں، رکھو اپنے پاس، لیکن خبردار اگر میرے ماں باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے ارے، دیکھو تو صحیح، کتنا نخرہ ہے اس لڑکی میں۔ ایک تو ادھار چیز مانگنے منہ اٹھا کر چلی آئی، دوسرا زبان درازی کرتی ہو۔ میرے ساتھ زبان چلانے سے بہتر ہے کہ جا کر اپنے باپ کی مدد کرو۔ تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، خود جا کر لاؤ نا لکڑیاں، مفت کا مال سمجھ رکھا ہے کیا؟ خالہ، پوری بستی سے میں نے سن رکھا تھا کہ تم جیسی بد لحاظ عورت اس بستی میں کیا جہاں میں بھی نہیں۔ آج دیکھ کر یقین آ گیا کہ بستی والوں کی بات غلط نہیں تھی۔ جاؤ ذرا محنت مشقت سے کاٹ کر لاؤ نا لکڑیاں، تمہیں پتہ چلے کہ لکڑیاں کیسے کاٹی جاتی ہیں۔ ہاں ہاں خالہ، کاٹ کر لاؤں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی جو منہ اٹھا کر تم جیسی عورت کی مدد کے لیے امید لگا لی۔ ارے تو اپنی اولاد کی سگی نہیں ہے، تم میری سگی کہاں سے ہوگی؟ میں نے بھی دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے رجو کی اماں کو چار باتیں اور سنا ڈالی۔ غصے سے لال پیلی ہوتی میں اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ ہم میں جانتی تھی کہ اماں بھی مجھے باتیں سنائیں گی۔ اس سے پہلے کہ اماں مجھے کوئی بات سناتی، میں نے اپنے ماتھے پر شکن ڈالے رکھی اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اماں جان گئی تھی کہ میں اپنی عزت افزائی کروا کر آ رہی ہوں۔ تبھی غصے سے میں دوپٹہ چارپائی پر پھینکتے ہوئے بولی، کمال بات ہے، ہم جیسے حیثیت رکھنے والے لوگ بھی ہمیں باتیں سنائیں گے؟ جی تو چاہتا ہے کہ رجو کی ماں کا منہ نوچ لوں۔ ایک تو لکڑیاں بھی نہیں دی، اوپر سے چار باتیں بھی سنا دی۔ میں نے بھی لحاظ نہیں رکھا، میں بھی منہ توڑ جواب دے آئی ہوں۔ اماں میری بات خاموشی سے سن رہی تھی۔ تبھی ابا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے کون سا انہیں لا کر دی ہوئی تھی جو زبردستی ان سے لے لیتے؟ ان کی مرضی تھی، ان کی چیز ہے، دیتے نہ دیتے۔ تم نے رجو کی ماں سے بدتمیزی کر کے اچھا نہیں کیا۔ واہ واہ، ایک تو میں آپ دونوں کی وجہ سے رجو کی ماں کے ساتھ لڑائی مول لے آئی ہوں، دوسرا آپ بھی مجھے ہی غلط ٹھہرا رہے۔ میری بات سنتے ہوئے اماں غصے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، تو تجھے کس نے کہا تھا کہ مانگنے کے لیے نکل؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ مانگنے سے بہتر ہے اپنی لکڑیاں کاٹ کر لائی جائیں۔ گھروں جیسے گھر ہیں، جیسے ہمارے گھر میں آئے دن کسی نہ کسی چیز کی کمی رہتی ہے، ایسے ہی اس بستی میں آنے والے ہر گھر کا یہی حال ہے۔ پھر کیوں کسی کو تکلیف پہنچانی؟ اور ویسے بھی رجو کی ماں کے بارے میں تو پوری بستی جانتی ہے کہ کس قسم کی خاتون ہے، اس کا رویہ کیسا ہے۔ تم کیوں اس کے گھر مانگنے کے لیے چل پڑی تھی؟ اچھا بس اب یہ بحث ختم کرو، میری کلہاڑی اور تھیلا پکڑاؤ، میں خود ہی لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں۔ نہیں ابا، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، آج میں بھی آپ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جنگل چلوں گی۔ ابا مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر بالکل رضامند نہیں تھے، لیکن میں ضد کرتے ہوئے ابا کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلی گئی۔ اب میں روزانہ ہی ابا کے ساتھ جنگل میں جاتی اور ابا کا ہاتھ بٹاتی۔ رجو کی ماں نے جو باتیں مجھے سنائی تھی، ان میں سے ایک بات اس نے اچھی کی تھی جو میرے دل میں گر کر گئی تھی۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، میں ابا کی بیٹی تھی، اب مجھے ابا کا بیٹا بن کر زندگی گزارنی تھی۔ کب تک میں ابا کے کمزور کندھوں پر بوجھ ڈالے رکھتی؟ اگر اس دن رجو کی ماں مجھے باتیں نہ سناتی
تو شاید میں کبھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتی کہ مجھے اپنے باپ اور ماں کے لیے کیا کرنا ہے۔ قسمت میں غریبی تو لکھی ہی گئی تھی، لیکن گھٹ گھٹ کر مرنا تو قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ ہاتھ پاؤں تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھے تھے، ان کا استعمال کرنا تو ہم پر تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے ابا کا ساتھ دینا شروع کیا اور روزانہ ابا کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتی۔ ایک گٹھا ابا لکڑیوں کا کاٹتے اور جب ابا تھک جاتے تو میں لکڑیاں کاٹنے لگتی۔ ابھی مجھ سے ٹھیک سے وار نہیں ہوتا تھا، شاید میں اس کام میں انجان تھی۔ اناڑی ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ ایک ہی چوٹ لگانے پر بھی لکڑی کٹنے کا نام ہی نہیں لیتی، لیکن آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی، یہی سوچتے ہوئے میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ویسے تو جنگل میں بے تحاشا درخت تھے، لیکن ایک درخت جنگل کے بیچ ایسا تھا جسے دیکھ کر ہمیشہ اپنائیت کا احساس ہوتا۔ ایسے لگتا کہ اس درخت کے نیچے دنیا جہان کا سکون پایا جاتا ہے۔ میں جب تھک جاتی تو ابا سے کہہ کر اسی درخت کے نیچے آ بیٹھتی اور کئی کئی گھنٹے اسی درخت کے نیچے گہری نیند سوئی رہتی۔ میرا دل سکون سے بھر جاتا۔ میں جب اپنی نیند پوری کر کے اٹھتی، اس درخت کی یہ خاصیت تھی کہ اس درخت کے نیچے نہ تو سردی کا احساس ہوتا نہ گرمی کا۔ شاید یہ درخت بہت گھنا ہونے کی وجہ سے ہر طرف سے کافی جگہ گھیرے ہوئے تھا، اسی لیے یہاں تک نہ بارش کے قطرے اور نہ ہی ہوا پہنچ پاتی۔ یہ درخت بہت بوڑھا تھا، کافی پرانا ہونے کے باوجود بھی یہ ہر وقت ہرا بھرا ہی دکھائی دیتا۔ رات بہت ہو چکی ہے اور تمہاری آنکھوں میں دور تک نیند دکھائی نہیں دیتی، اماں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ تبھی ابا نے اماں کو بتایا کہ جنگل جاتی ہے تو وہاں پر درخت کے نیچے کئی کئی گھنٹے سو کر نیند پوری کر لیتی ہے، تو پھر رات کو نیند کیسے آئے؟ ابا کی بات سنتے اماں پریشان ہو کر کہنے لگی، آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جنگل میں جنات کا بسیرا ہے، پھر کیوں کر کسی بھی درخت کے نیچے اس کو سونے کی اجازت دیتے ہیں؟ اور اوپر سے یہ میڈم اپنے لمبے کالے سیاہ گھنے بال کھول کر چلی جاتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لکڑیاں کاٹنے نہیں کسی فینسی ڈریس کمپٹیشن میں جا رہی ہو۔ اماں کی بات سن کر مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ آج کے بعد میں اس درخت کے نیچے کبھی نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے عجیب سا ڈر اور خوف میرے دل و دماغ میں اماں نے بٹھا دیا۔ صبح ابا اکیلے ہی جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے نکل گئے۔ میں بھی گہری نیند سوئی تھی کیونکہ ساری رات کی جاگی تھی، اسی لیے ابا نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں سے پوچھا کہ ابا کہاں پر ہیں؟ تبھی اماں نے بتایا کہ وہ تو صبح ہوتے ہی جنگل کی طرف چلے گئے تھے۔ میں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلنے لگی کہ میں بھی ابا کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جا رہی ہوں۔ اماں نے ڈانٹ ڈپٹ کر مجھے کمرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ تمہارے ابا کو گئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، کیا معلوم جنگل کے کس حصے میں لکڑیاں کاٹ رہے ہوں گے، اور تم منہ اٹھا کر کہاں جانے لگی ہو؟ چپ چاپ گھر میں بیٹھو اور گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاؤ، بہت ہو گیا باہر گھومنا پھرنا۔ اماں تو بیماری کی حالت میں بھی سارا غصہ مجھ پر نکال دیتی۔ اتنی بیمار ہونے کی وجہ سے شاید اماں چڑچڑی سی رہنے لگی تھی، بات بات پر مجھے ڈانٹتی اور باتیں سنانے لگتی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اماں کے دل میں میرے لیے رحم کہاں سے بھر آیا۔ فوراً سے مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگیں، میری بچی، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، تم لڑکی ذات ہو، باہر کے کام کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، گھر کے کاموں میں دل لگانے کی کوشش کرو۔ کل کلا کو تمہاری شادی ہوگی تو تمہارے سسرال والے مجھے ہی باتیں سنائیں گے کہ کیسی ماں تھی جس نے اپنی بچی کو گھر گھرستی تک نہیں سکھائی۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ لکڑیوں کا کام تمہارے ابا کو ہی زیب دیتا ہے، تم اپنے گھر کے کام کیا کرو، اسی میں اپنا دل لگاؤ۔ مجھے اماں کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ اماں کے پیار کرنے سے میرا دل سکون میں آ گیا اور خاموشی سے سارا دن اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی رہی۔ ابا روزانہ اکیلے جنگل جایا کرتے اور میں اور اماں ایک ساتھ گھر میں مصروف رہتی۔ ایک دن صبح سے شام ہونے کو تھی، ابا جنگل سے واپس نہیں لوٹے، جبکہ ابا تو وقت پر گھر آ جایا کرتے تھے۔ اماں اور میں پریشان ہونے لگی کہ نہ جانے ابا کہاں رہ گئے، سب خیریت ہو؟ آج تمہارے ابا واپس نہیں آئے؟ اماں پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی۔ مجھے بھی ابا کی فکر کھائے جانے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب پریشان مت ہوں، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ ابا کہاں رہ گئے۔ مگر اماں نے مجھے رات کے اس پہر گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں دی اور کہنے لگیں کہ
जवान बेटी को कैसे जंगल वाली साइड पर भेज दूं? रात का वक्त है। ना बाबा ना, मैं तो ये रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगी। कुछ देर इंतजार करते हैं, शायद तुम्हारे अब्बा वापस आ जाएं। नहीं तो फिर बस्ती के कुछ लोगों को इकट्ठा करके जंगल की तरफ जाएंगे। अम्मा की बात भी ठीक थी। रात गहरी हो चुकी थी। मेरा अकेले जाना ठीक नहीं था। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब अब्बा घर नहीं आए तो परेशानी बढ़ने लगी। तभी अम्मा ने बस्ती के चंद लोगों को इकट्ठा किया और सब जंगल की तरफ अब्बा की तलाश में निकल गए। मैं जानती थी कि अब्बा जहाँ लकड़ियाँ काटा करते थे, हाथों में लालटेन लिए हम लोग जंगल की तरफ चले जा रहे थे। जैसे ही उस जगह पर पहुँचे जहाँ अब्बा अक्सर लकड़ियाँ काटा करते थे, तो मैंने अब्बा को झाड़ियों के बीच गिरे हुए पाया। हाथ से लालटेन छूट गई और मैं चीखती हुई अब्बा की तरफ दौड़ने लगी। क्या हुआ है अब्बा? अम्मा देखो, अब्बा यहाँ गिरे पड़े हैं। सब लोग मेरी आवाज़ सुनकर मेरी तरफ दौड़ने लगे। जबकि लोगों ने अब्बा को सीधा लिटाकर चेक किया तो अब्बा का सारा जिस्म नीला पड़ चुका था। अब्बा की टांग पर सांप के काटने के निशान थे। जल्दी से लोग अब्बा को जंगल से उठाकर बस्ती ले गए। अब्बा तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। न जाने कब से जहरीले सांप के काटने की वजह से अब्बा अपना दम तोड़ चुके थे। घर में वीरानी छा गई। हर आंख अश्कबार थी। हमारा वाहिद कमाने का जरिया आज हमसे रूठ गया। मैं और अम्मा ज़ारो कतार रो रही थी, क्योंकि अब्बा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अम्मा तो गम से निढाल हो चुकी थी। पहले ही अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और अब्बा के जाने का गम तो अम्मा को जैसे अधमरा सा कर गया। अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आन पड़ी थी। मैं अम्मा से रोते हुए कहने लगी कि आप तो कहती थी कि जवान बेटियां घर गृहस्थी संभालती हैं। अब तो मुझे घर चलाने के लिए अकेले ही बाहर जाना पड़ेगा। काश आप तब भी मुझे ना रोकती तो शायद आज अब्बा हमारे साथ होते। उस दिन अगर मैं अब्बा के साथ चली जाती तो शायद अब्बा को इस हादसे से बचाने में कामयाब हो जाती। रोते हुए मैं मुसलसल अम्मा से कह रही थी। बस्ती की कुछ औरतें भी पास बैठी थी, जो मेरे सर पर प्यार देते हुए कहने लगी, तुम्हारे अब्बा इतनी उम्र लिखवा कर आए थे, इतनी उम्र गुजार कर उन्हें वापस लौट कर जाना ही था। एक दिन हम सबको ऐसे चले जाना है। खाला वो बात तो ठीक है, लेकिन जितनी तकलीफ अब्बा को आखिरी वक्त में सहनी पड़ी होगी, मेरे होते शायद इतनी तकलीफ का सामना न करना पड़ता। ये दिल की तसल्लियाँ ही थी जो मैं खुद को दे रही थी। बात तो खाला की बिल्कुल ठीक थी। अब्बा अपना वक्त पूरा करके खुदा से किया वादा निभाने के लिए वापस लौट गए। अब घर के हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए। पहले तो अब्बा कमाल आते तो एक वक्त का खाना अच्छा खाने को मिल जाता। अब्बा के जाने के बाद तो अम्मा भी खौफजदा हो गई थी। अब मुझे वो जंगल में नहीं जाने देती थी। जहरीले जानवरों की वजह से अम्मा के दिलो दिमाग में मैं डर बैठ गया था। घर के हालात फाकों की नौबत तक आ पहुँचे। घर में खाने को कुछ न होता। सारा दिन मैं और अम्मा खस्ता हाल दीवारें देखकर गुजारते। मैंने अम्मा से कहा कि मैंने एक फ़ैसला किया है कि जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे कमाऊंगी उससे घर का गुजर बसर होगा। ज़्यादा ना सही तो एक वक्त का खाना तो नसीब होगा। अम्मा की हालत अब ख़राब रहने लगी थी। उन्हें दमे का मर्ज लाहक था। अब अम्मा से भी चला फिरा बहुत कम जाता। बीमारी की वजह से अम्मा की दवा का खर्चा भी था। अगर एक दिन अम्मा को दवा ना मिलती तो सांस तक नहीं लिया जाता था। खांस खांस कर पसलियाँ टूटने लगती। यही सोचते अम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी और परवरदिगार के सुपुर्द करते घर से रुखसत किया। मैं अब्बा का सामान लिए जंगल की तरफ जाने लगी। अब मैं रोज़ाना जंगल जाती और लकड़ियाँ काट कर लाती। मेरा दिल बेचैन रहने लगा था। अम्मा ने मुझसे वादा किया था कि मैं उस दरख्त के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी जिस दरख्त के नीचे अक्सर जाकर सोती थी। अम्मा ने मुझे समझाया कि कहीं ऐसा न हो कि उस दरख्त के नीचे जाओ और तुम्हारी आंख लग जाए और रात तक नींद ही न खुले, कोई जहरीला कीड़ा काट ले। अम्मा ने मेरे दिल में भी डर बिठा दिया। मैं भी उस दरख्त की तरफ न जाती। आज मैं लकड़ियाँ काट कर बहुत थक चुकी थी। सामान उठाने की मुझ में कतई हिम्मत नहीं थी। मैंने अपनी कुल्हाड़ी और कुछ ज़रूरी सामान जो साथ ले जाया करती थी उसे कहीं रखने का सोचा, लेकिन फिर कहीं कोई उठा कर न ले जाए, इस डर से मैं अपना सामान कहीं नहीं रख रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये सामान उसी दरख्त के नीचे रख दूं, जहाँ पर मैं अक्सर अपने दिल का सुकून हासिल करने के लिए बैठा करती थी। कई दफ़ा मैं बोलती और वो दरख्त मुझे जवाब भी देता। मैं यही सोचते उसी दरख्त के नीचे अपना कुल्हाड़ा, पानी की बोतल और कुछ बर्तन जिनमें खाने का सामान लाती थी उस दरख्त के नीचे रखते हुए कहा,
اب یہ سامان خدا کے بعد تمہاری حفاظت میں ہے، امید کرتی ہوں کہ اس کی حفاظت کرو گے۔ صبح آ کر اپنا سامان لے جاؤں گی۔ نہ جانے اس درخت کے پاس جاتے ہی ایسا کیا ہوتا، مجھے ایسے لگتا جیسے کسی انسان سے باتیں کر رہی ہوں، اور وہ درخت مجھے جواب دیا کرتا، کبھی تو کانوں میں سرگوشی کے ذریعے اور کبھی تیز ہوا کے چلنے سے اس کی لمبی لمبی شاخیں ہلتی اور مجھے میرے سوال کا جواب مل جایا کرتا۔ میں نے اپنا درخت کے نیچے سارا سامان رکھا، لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے گھر کی طرف جانے لگی۔ اب ایسا ہی ہوتا، میں سامان لے جاتی اور کچھ سامان اسی درخت کے نیچے امانت کے طور پر رکھایا کرتی۔ سردیوں کی آمد تھی، ہر طرف کوہرا چھانے لگا تھا۔ تبھی بستی والوں نے بتایا کہ شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی ہے کہ اس سال ٹھنڈ بہت پڑنے والی ہے، سردی اپنا ریکارڈ توڑے گی۔ جتنا ہو سکے گھروں میں ایندھن کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ سردی کی روک تھام میں مدد مل سکے۔ جیسے یہ خبر اماں کے کانوں تک پہنچی تو اماں سر پکڑ کر پریشان چارپائی پر بیٹھی گہری سوچ میں تھی۔ میں لکڑیاں بیچ کر گھر کی طرف آ رہی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اماں کو پریشان دیکھتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ شاید اماں کی دوا 2 دن سے ختم ہے، اسی لیے اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے ان کی دوا تھامتے ہوئے کہا کہ فکر مت کریں اماں، آج مجھے یاد تھا اسی لیے پیسے بچا کر آپ کی دوا لے آئی ہوں۔ آج میں نے کچھ زیادہ لکڑیاں کاٹ لی تھی اور ساری بازار میں بیچ دی۔ گھر میں تو آج کے لیے لکڑیاں موجود ہیں، کل گھر کے لیے کچھ زیادہ لکڑیاں کاٹ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دوپٹہ چارپائی پر رکھا اور گھڑے سے پانی نکال کر پینے لگی۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، دل کو سکون ملا۔ اتنا ٹھنڈا پانی پینے کے بعد مجھے اماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں اتنی باتیں کر چکی تھی اور اماں خاموشی اختیار کیے تھی۔ میں پریشان ہو کر اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے اماں، سب خیریت تو ہے؟ اب پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے نام میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے جھٹ سے اماں کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ میری قسم کہ کوئی بات نہیں ہے۔ بتاؤ مجھے کس فکر میں بیٹھی ہو، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مجھے نہیں بتاؤ گی تو اور کس کو بتاؤ گی؟ چلو جلدی سے بتاؤ، شاباش، کیا بات ہے؟ کون سی بات نے میری ماں کو پریشان کر رکھا ہے؟ اماں نے میرے سر پر پیار دیا اور مجھے اپنے قدموں سے اٹھاتے ہوئے چارپائی پر بٹھایا۔ میں پریشان اس لیے ہو رہی ہوں کہ رابی پوری بستی میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی ہے کہ اس سال ٹھنڈ اپنا ریکارڈ توڑے گی اور شدید سردی کی لہر پورے علاقے کو گھیر لے گی۔ مجھے فکر ہو رہی ہے کہ خستہ حال دیواریں جگہ جگہ پر شگاف۔ اس سال ہم سردی سے کیسے لڑیں گے؟ تم تو پہلے ہی بہت محنت کرتی ہو، اب اور کتنی محنت کرنی پڑے گی اس سردی سے بچنے کے لیے؟ بس یہی سوچ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ارے ماں، بس اتنی سی بات پر کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میں ہوں نا، سب کچھ کر لوں گی، سارا انتظام ہو جائے گا، بے فکر رہو۔ میں اماں کو جھوٹی تسلی دینے لگی۔ سردی کے بارے میں سوچتے ہوئے تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ پچھلے سال سردی اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس خستہ حال گھر میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ اس سال تو پھر جگہ جگہ یہ خبر پھیل چکی تھی۔ اس سال سردی سے لڑنا بہت مشکل تھا۔ صبح ہوتے ہی میں یہ کہتے جنگل کی طرف جانے لگی کہ آج گھر آنے میں مجھے دیر ہو جائے گی کیونکہ موسم خراب لگ رہا ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش کا موسم آ جائے۔ اس سے پہلے مجھے لکڑیاں گٹھی کرنی ہے، کچھ بیچنے کے لیے اور کچھ گھر میں جلانے کے لیے، تاکہ سردی میں ہمارے کام آ سکیں۔ اماں نے مجھے اللہ کے سپرد کرتے ہوئے گھر سے رخصت کر دیا اور میں تیز قدم چلتی جنگل کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں جنگل میں پہنچی تو وقت ضائع کیے بغیر میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں دیر تک لکڑیاں کاٹتی رہی۔ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر میری ہمت جواب دے گئی۔ تبھی میں کچھ دیر کے لیے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی جہاں ہمیشہ سے مجھے سکون ملتا تھا۔ کچھ دیر اس درخت کے نیچے سکون حاصل کرنے کے بعد میں نے پھر سے اپنا کام زور و شور سے شروع کر دیا۔ اب کی بار میں تیز تیز لکڑیاں کاٹنے لگی۔ اچانک سے میری ہمت بحال ہو چکی تھی۔ ایسے لگتا کہ کوئی طاقت میرے ساتھ کھڑی ہے اور جیسے ہی اس نے میری قوت مدافعت کو بڑھا دیا ہو۔ میرے اندر پہلے سے بھی کہیں زیادہ جذبہ تھا اور میں خود پر حیران تھی کیونکہ میں نے آج بہت زیادہ لکڑیاں کاٹ لی تھی۔ موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے میں یہ جانتی تھی کہ بہت جلد بارش ہونے لگے گی، اسی لیے میں آج ہی ساری لکڑیاں کاٹ چکی تھی۔
लकड़ियों के गट्ठे बनाते मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि 3 गट्ठे बनकर तैयार हो गए थे। मैंने जल्दी से 2 गट्ठे उसी दरख्त के नीचे रखते हुए कहा कि इनकी हिफाजत करना, ये अब तुम्हारे सुपुर्द हैं। एक गट्ठा कंधों पर उठाकर घर की तरफ जाने लगी। जैसे जंगल से निकली, मुझे थकावट का एहसास होने लगा। जब तक मैं जंगल में थी मुझे बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हो रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं तेज़ कदम चलती घर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो खोलने में अम्मा ने कुछ देर लगा दी। जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला, तब दोनों माँ बेटी ने लकड़ियों को अंदर कमरे में संभाला। अभी मैं सर से गट्ठा उतार ही रही थी कि अचानक तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। अम्मा मुझे कहने लगी कि अच्छा ही हुआ तुम वक्त पर घर में दाखिल हो गई, वरना तुम लकड़ियों के साथ भीग जाती और सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। अम्मा की बात सुनते ही मुझे अजीब परेशानी होने लगी। वो 2 गट्ठे जो मैं दरख्त के नीचे छोड़ आई थी, उन पर बारिश पड़ी तो वो लकड़ियाँ तो भीग जाएंगी और भीगने की वजह से लकड़ी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। मेरी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। यही सोचते हुए मैं परेशान होने लगी। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो अपनी लकड़ियाँ सही सलामत घर ले आई हो। तभी मैंने अम्मा को बताया कि नहीं, 2 गट्ठे मैं जंगल में छोड़ आई हूँ कि सुबह आकर ले जाऊंगी। अब इतनी तेज़ बारिश की वजह से वो लकड़ियाँ तो गीली हो चुकी होंगी। अम्मा मुझे तसल्ली देने लगी कि अब ये तो खुदा के काम है, इन कामों में तो हमारा कोई अमल दखल नहीं। मैंने मुँह हाथ धोया, खाना खाया और बिस्तर पर लेटी। फटी पुरानी रज़ाई में हम दोनों माँ बेटियाँ ठंड को कम करने की कोशिश कर रही थी। मैं थक चुकी थी, इसलिए जल्द आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। सुबह हुई तो कमरे में जगह जगह पानी था। अम्मा ने बताया कि रात को जगह जगह से पानी टपकता रहा है। खस्ताहाल छत और दीवारों ने जीना हराम कर रखा है। सर्दी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं चाह रहा था। तभी मुझे जंगल में रखे गट्ठों का ख्याल आया और मैं फ़ौरन से उठी। पास में पड़े मिट्टी के कच्चे घड़े से पानी निकालते हुए अपना मुंह धोने लगी। जैसे मुंह पर चंद छींटे मारे तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। पानी इस कदर ठंडा था कि जैसे तैसे करके मैंने अपना मुंह धोया और तेज़ कदम जंगल की तरफ जाने लगी। मैं तसल्ली में थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस दरख्त के हवाले में लकड़ियाँ करके आई थी, वो दरख्त मेरी लकड़ियों की हिफाजत ज़रूर करेगा। और फिर मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा भी था कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मैं दिल में अम्मा के कहे अल्फाज दोहराते तेज़ कदम जंगल की तरफ जाने लगी। परेशान नहीं हो ना, अल्लाह चंगियाँ करेगा, रब साईं चंगियाँ ही करेगा। परेशानी के मौके पर अम्मा अक्सर ये बात बोला करती थी। मैं भी मन में ये अल्फाज दोहराते जंगल की तरफ जाने लगी। सारा रास्ता पानी से भरा था। बारिश के पानी ने पूरे रास्ते पर कब्जा जमा रखा था। इतना पानी देखते मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी लकड़ियों का क्या हश्र हुआ होगा। तभी तेज़ कदम मैं दरख्त तक पहुंची तो हैरत ज़दा रह गई, ये देखते हुए कि दरख्त के इर्द गिर्द की सारी जगह खुश्क थी। वहाँ पर तो बारिश का कतरा तक नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे जंगल में बारिश हुई है, सिवाय उस दरख्त के करीब सारी जगह खुश्क थी। मुझे ये नज़ारा देखकर हैरानगी के साथ खुशी हो रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, बारिश ने फिर से पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। मैं सर्दी से ठिठुर रही थी, तभी जल्दी से दरख्त के नीचे जा पहुंची। अचानक से लकड़ियों के गट्ठे पर मेरी नज़र पड़ी, जिस पर एक बड़ी सी चादर पड़ी थी। मैं ये चादर देखकर हैरान रह गई। चादर तो मेरी नहीं थी, लेकिन इस कदर मोटी थी कि ऊपर लेने से मेरी सर्दी को काफ़ी हद तक कम कर सकती थी। मैंने जैसे ही चादर उठाई और उसे अपने ऊपर ओढ़ा तो अचानक से बारिश थम गई। तेज़ हवा ने भी अपना रुख बदल लिया। अचानक से उस दरख्त के इर्द गिर्द तेज़ रोशनी मंडलाने लगी और वो रोशनी देखते ही देखते खूबसूरत नौजवान लड़के की शक्ल इख्तियार कर गई। उस लड़के को अपने सामने देखकर मेरा तो सांस ही रुकने लगा। कांपती आवाज़ में मैंने सवाल किया, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? मेरे सवाल करने पर वो लड़का मुस्कुराने लगा और मेरे करीब आते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं उसे देखकर खौफज़दा हो गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेली थी। अचानक ये लड़का रोशनी के साथ कैसे मेरे सामने आ खड़ा हुआ? यही सोचते हुए मुझे घबराहट होने लगी। उस लड़के ने कहा कि तुम्हारे कंधों पर जो चादर है वो मेरी है। मैंने खौफ के मारे कंधों से चादर उसे उतार कर दी तो उसने हाथ के इशारे से उस चादर को दोबारा मेरे कंधों पर उड़ा दिया। ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे।
کچھ پل کے لیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، لیکن پھر جیسے ہی خوف کے مارے رونا شروع کیا تو وہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کئی مہینوں سے اس درخت کے نیچے آ کر تم سکون محسوس کرتی ہو، آج سکون کی وجہ تمہارے سامنے ہے تو تم مجھ سے گھبرا رہی ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ میں اسی درخت پر رہتا ہوں، تم ہمیشہ مجھ سے ہی تو باتیں کیا کرتی تھی۔ میں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لگتے تو تم انسان ہو، تو پھر تم انسان ہو کر درخت پر کیسے رہ سکتے ہو؟ وہ کہہ کر لگا کر ہنسا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم بھی بہت بھولی ہو۔ تبھی گھبراتے ہوئے میں نے پھر سے اسے کہا کہ تم ہو کون اور کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، دیکھو، میں شہنشاہ جنات، اور یہ جو چادر تم اپنے اوپر اوڑھ کر بیٹھی ہو، یہ چادر میری ہے۔ شہنشاہ جنات؟ تو کیا اماں سچ کہتی تھی کہ درختوں پر جنات کا بسیرا ہے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں، تمہاری اماں بالکل سچ کہتی ہے، لیکن یہ بات حقیقت نہیں کہ سب جنات ایک جیسے ہوں۔ کچھ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، اور میں انہی جنات میں سے ایک ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہاری تکلیف محسوس کی۔ آج تک جب تم نے میری چادر اوڑھی تو میں تمہیں دیکھ پایا ہوں، ورنہ آج تک تمہیں صرف محسوس ہی کر سکتا تھا۔ تم پر نظر ڈالنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ جب تک تم میری اس چادر کو چھو نہ لیتی میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، تمہارے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں تمہاری ہر پریشانی سے واقف ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں تمہیں لے کر کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں، میں بس اچھے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی بستی کے لوگوں کی مدد کرنے کا موقع دو گی؟ یہاں سوال مجھ اکیلی کا نہیں تھا، ساری بستی کا تھا۔ جیسے ہی شہنشاہ جنات نے مجھے پیشکش کی تو میں نے جٹ سے پیشکش قبول کر لی اور ان سے کہا کہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا اگر ہماری بستی میں غربت ختم ہو جائے اور ہر گھر خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ شہنشاہ جنات نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی جناتی شکل میں نہیں آئیں گے، اور جب تک بستی کا ہر گھر خوشحالی کی زندگی نہیں گزارنے لگے گا تب تک وہ میرے ساتھ رہ کر میری مدد کریں گے۔ شہنشاہ جنات نے مجھ سے کیا وعدہ پورا کیا۔ بستی میں نہ صرف میرا گھر بلکہ ہر گھر پکا بنا دیا اور ہر گھر میں رزق کی ریل پیل ہو گئی۔ اب ہر گھر خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا، ماں سوائے رجو کی ماں کے۔ شاہ جنات نے رجو کی ماں کو سزا کے طور پر اسی حالت میں رکھا جس میں وہ پہلے سے تھی۔ اب ہر گھر میں خوشحالی تھی، ہر گھر کھاتا کماتا، سب کے پاس روزگار تھا، ہر کوئی اپنے کام میں دل لگا کر محنت مزدوری کرتا دکھائی دیتا۔ میں بہت خوش تھی۔ شہنشاہ جنات کی مدد پا کر نہ صرف میرا بھلا ہوا بلکہ پوری بستی کا بھی بھلا ہو گیا۔ آج مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر ہی دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے شہنشاہ جنات کو ہمارا مسیحا بنا کر بھیجا۔